آپ نے دیکھیں یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ پرائم منسٹر شاید اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہونا چاہتے، تو انس کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ یہ جو اس طرح کی بریفنگز ہوتی ہیں یہ گورنمنٹ دیتی، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز دیتے، اور اگر ضرورت پڑتی تو ظاہری بات ہے سیکیورٹی جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیڈرز کو بلا لیتے. یہ سارا نظام کیوں ڈس فنکشنل ہے اتنا زیادہ؟ کیا بنانے والوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ مطلب پرائم منسٹر صاحب کو بھی دکھائی دے گا اس سے تو ان کی مطلب ٹھیک ہے وہ براؤنی پوائنٹس تو ان کے جو سپورٹرز ہیں، جو آپ نے کہا ایک طبقہ ہے وہ بالکل کہے گا بہت اچھی بات ہے، کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، کرپشن ختم کرنی چاہیے، مگر ساتھ میں ان کو یہ بھی تو خیال آ رہا ہوگا کہ بھئی پالیسی، اس کا مطلب کہ پالیسی میکر تو وہ ہے ہی نہیں، پالیسی تو کہیں اور بن رہی ہے، جو بنا رہے ہیں وہ بریف کر رہے ہیں. کیا یہ انفیکٹ غلط ہے یہ بات؟ نہیں، بات اتنی صحیح ہے کہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں. صرف آپ یہ بات نہیں کر رہے، عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں ہم تو بنا نہیں رہے ہیں، بنا آپ رہے ہیں تو پھر آپ ہی بریف کر دیں سب کو، اور اگر آگے جا کے مشکل حالات ہونے ہیں تو آپ ہی ذمہ داری لیں، میں کیوں لوں؟ تو بات تو سب سمجھتے ہیں اس بات کو. تو اس لیے اپوزیشن بھی گئی. اپوزیشن یہ تو نہیں کہا کہ گورنمنٹ ہمیں بریف کرے، اپوزیشن نے کہا جو پاور ہے جو کرتا ہے سارا کچھ اسی کے پاس چلتے ہیں، ٹھیک ہے بتا پوچھتے ہیں. اور آج کل تو ہم بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ گھس جائیں اندر. تو ادھر سے عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ آتا ہے کہ یار پالیسی ایسے ہونی چاہیے، وہ اس کے خلاف پوزیشن لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے وہ یہ ڈرتے ہیں کہ کل کو گالی پڑ گئی اگر یا کوئی گڑبڑ ہوگی تو میں ذمہ داری نہ لوں، یا مجھے نکال دیا گیا یہاں سے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے کسی سٹیج پہ، تو جب چھٹی ہوگی تو وہ کیا جا کے باہر بیانیاں کریں گے میری چھٹی کیوں ہوئی. نواز شریف صاحب تو کہتے تھے نا میں نے ڈکٹیشن نہیں لی. تو آپ کا کیا خیال ہے عمران خان یہ نہیں کہے گا؟ عمران خان بھی یہی کہے گا کہ جی وہ ڈکٹیشن میں نے نہیں لی. کیوں نہیں لی؟ اور جی وہ کہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ بیس دے دو، اور جی وہ کہتے تھے انڈیا کے ساتھ نارملائز کر لو. آپ سوچئے نا، عمران خان نے بھی تو اپنے لیے تھوڑی سی جگہ چھوڑی بھی ہے نا کہ کل کو ضرور پڑے تو فوراً. اور یہ بھی ایک سگنل ہے ٹو دی اسٹیبلشمنٹ فرام عمران خان، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہاں بھی یہ گیمز چلتی ہیں. بالکل بالکل چلتی ہے. اچھا تو پی ڈی اے تو شہباز شریف صاحب نے تو بڑی آپ کو پتہ نا ایک تابعدار قسم کی اپوزیشن لیڈر ثابت ہو رہے ہیں، وہ ہر میجسٹیز لوئل اپوزیشن جسے کہتے ہیں نا. اور وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں انہوں نے خطاب بھی کیا، مریم مانی گئیں. اب یہ لگ رہا ہے بڑا کلیئر کہ اس وقت شہباز صاحب لیڈ کر رہے ہیں سارا جو ہے پی ایم ایل این کا بھی کام، اور اس میں پارلیمنٹری اپوزیشن. یہ مریم کی غیر حاضری پہ کیا کہیں گے پی ڈی ایم کے جلسے میں؟ آپ کو پتہ ہے پہلے ہر جلسے میں تھی وہ تقریباً. بلکہ میں اس میں اضافہ کروں گا کہ سوات نہیں گئی مریم، لیکن آزاد کشمیر جا رہی ہے اور ہفتہ 10 دن کے لیے جا رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ 15 دن کے لیے جا رہی ہیں، پہلی بات یہ. ہاں، اور وہاں بالکل وہ پورا بھرپور طریقے کے ساتھ الیکشن کیمپین نون لیگ کی طرف سے اس میں حصہ لیں گے. سوات اس لیے نہیں گئی، شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے یہ ان کی پہلا پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے تھا. آئی تھنک اگر مریم چلی جاتی تو وہ انگریزی کا محاورہ ہے she would have stolen the thunder from him. After all he is the leader of the opposition and انہوں نے اب پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ ان کو موقع دیا گیا کہ آپ جا کے کریں، اور بہتر یہ ہے کہ میں نہ ہی جاؤں تو اچھا ہے. اور میرا خیال ہے کسی نے بھی یہ انسسٹ نہیں کیا ہوگا کہ مریم بھی جائیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب جائیں گے آزاد کشمیر بھی، اور مریم بھی جائیں گی، مگر میرا خیال ہے مشکل لگتا ہے کہ ایک ہی جلسے میں دونوں پارٹیسپیٹ کریں. ہو بھی سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے. مگر اگر ایسے ہوا کہ ایک جلسے میں مریم بھی ہیں اور ایک جلسے میں شہباز شریف بھی ہیں تو یہ مسئلہ بن جائے گا کہ میڈیا آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہنے کے لیے وہ تو مریم کو دیکھنے آئے تھے، شہباز شریف صاحب کو کون سننے آتا ہے. تو میرا خیال ہے ایسے کمنٹری کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ جیسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ صاحب صرف ایسا نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ہوگا کہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ بڑا لیڈر آخر میں تقریر کرتا ہے. تو اگر مریم نے پہلے تقریر کی اور ان کو بہت راؤزنگ ویلکم ملا، اور شہباز شریف کے وقت اگر لوگ جانا شروع ہو گئے بڑے جلسہ گاہ ظالم سے، ہیں پھر کیا ہوگا؟ آپ، بڑے ظالم ہیں. میں یہی کہہ رہا تھا نا، آپ جیسے ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. تو میرا خیال ہے بہتر یہی ہوگا کہ آپ جیسے لوگوں کو موقع نہ دیا جائے کہ اس قسم کی کوئی بات کی کریں آپ.
اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑھتے ہم آگے اپنے جو مزید ہمارے ٹاپکس ہیں آج کے حوالے سے خصوصاً میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ بلاول بھٹو سرداری جو ہیں وہ پہلے بھی جاتے رہے ہیں باہر. اس بار جو ان کا امریکہ کا دورہ ہے وہ اتنا زیادہ کیوں چبھ رہا ہے؟ اس کو اتنی آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہے ٹویٹر کے اوپر بھی وزیر اعظم بڑے صاحب بڑے کے، لوگوں کو چبھ رہا ہے. ہاں جی، وزیر اعظم صاحب کے کیمپ میں جو ہے شہباز گل صاحب اور دیگر، انہوں نے کہا بھئی کیا یہ آپ امریکہ سے مدد مانگنے جا رہے ہیں، چور دروازے سے اقتدار میں آنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ایکنالج کریں کہ امریکہ اقتدار میں لے کے آتا ہے لوگوں کو. تو یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ وائی دس اینگزائٹی، یہ کوئی میرا خیال ہے نروسنس؟ یہ ایگزائٹی آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان لوٹنے سے پہلے وہ امریکہ میں انہوں نے بہت سی میٹنگز کی پاکستان آنے سے پہلے، جب جنرل مشرف اور محترمہ کے درمیان کوئی ایک معاہدہ ہو گیا تھا، ایک NRO قسم کی چیز ہو گئی تھی. اور اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ محترمہ نے دیا جس کی وجہ سے پھر ان کو ان کے اوپر اٹیک بھی ہوئی اور اسیسنیٹ بھی کیا گیا، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ول گو اینڈ فائٹ دا طالبان آر ٹیررسٹ. یہ اس وقت ہے جبکہ پاکستان کی ریسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف نہیں تھا کہ طالبان ٹیررسٹ ہیں. اس وقت تو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور ہم نے ان کو، وہ گھس بیٹھے تھے، ان کو پناہ بھی دی ہوئی تھی. اور محترمہ نے جا کے واشنگٹن میں وہ بات کہی تھی جو کہ واشنگٹن کو بہت پسند آئی تھی. اس وقت واشنگٹن کے ڈک چینی بالکل مذاکرات کر رہے تھے جنرل مشرف کے ساتھ کہ محترمہ کو واپس آنے دیا جائے، اور آپ اور محترمہ مل کے، بیکاز ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو، اور مگر محترمہ کے پاس پاپولر بیس ہے اور ان کو آپ آنے دیں. اور آپ کا ایشو محترمہ کے ساتھ نہیں تھا، آپ کا تو نواز شریف کے ساتھ تھا. پھر سب کو پتا ہے، یہ تاریخ کا حصہ، کہ محترمہ جو تھی وہ برطانیہ کی حکومت نے بھی اس کے اندر رول ادا کیا، اور ان دونوں نے مل کے پھر محترمہ کو گارنٹیز دی مگر کہ آپ جائیے. اور یہ NRO جو ہوا تھا تو بات یہ ہے کہ بلاول بھی میرا خیال ہے اب کوشش یہی ہوگی کہ وہ جو محترمہ کی ایک کنسٹیٹیونسی تھی USA میں، اس کو جا کے ریوائیو کریں، وہاں جا کے عمران خان کی برائیاں کریں، وہاں جا کے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بتائیں کہ ہم، جیسے میری والدہ جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کر کے اور کام کرنا چاہتی تھی اور ٹلٹ کرنا چاہتی تھی ٹورڈز دا ویسٹ. خادم بھی حاضر ہے، ہم بھی حاضر ہیں. اور آفٹر آل دیکھیے وہاں سمپتی تو ہوگی نا فار اے مارٹرڈ لیڈر جس کو ساری دنیا ایکنالج کرتی تھی. میرا خیال ہے آج تک بلاول کو موقع نہیں ملا تھا ٹو گو ٹو امریکہ، اینڈ آئی تھنک تھوڑی سی پریپریشن بھی اس کے لیے ہوئی ہوگی کہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ بڑی پرو تھی. محترمہ بھی، Republicans are not so pro despite the fact that they tried to broker this agreement, but Democrats have historically been very pro People's Party. تو اب میرا خیال ہے he is going there to assure them کہ اگر ہم establishment کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے سارے جو ایشوز ہیں وہ بہتر ریزالو ہوں گے. عمران خان نہیں کر سکتا، وہ پاپولزم اور فاشزم کی طرف جا رہا ہے. We are Democrats, we are pro West. ہماری ایک پوری تاریخ ہے، my mothers and اب ہم، اور زرداری صاحب was very pro US. and تو ہمیں موقع دیا جائے اور give us some space, some leverage. تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. جب عمران خان صاحب جاتے تھے امریکہ تو یہ بھی وہاں جا کے امریکن تھنک ٹینکس کے آگے ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ امریکنوں کو بڑی پسند آتی تھی. بعد میں تبدیلی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو جو ہے بلاول وہاں جا کے پیش کریں گے تھنک ٹینکس کے اندر، اور شاید کوئی جونیئر میڈیم لیول آفیشلز کو بھی ملیں گے. وہ ہمارے ایک ویور ہیں سعید خان، انہوں نے ابھی یہ کامنٹ چھوڑا ہے کہ PTI کے پاس تو باپ کی سپورٹ ہے، اس لیے PPP دادا کے پاس جا رہی ہے. باپ دادا کے ویورز بھی ہمارے دیکھیں نا کیا کیا ظالم ہے سب آپ لوگ ظالم لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں ہمارے ویورز، معاف نہیں کرتے آپ. تو اچھا تو میں لیکن سیٹھی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ کا اتنا انفلوئنس، آئی نو یہ
घिसा पिटा सवाल है, हर दौर में होता रहा। क्या अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो कुछ यहाँ पे असरअंदाज हो सकता है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में? नहीं, पाकिस्तानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में डायरेक्टली असरअंदाज नहीं हो सकता, हम्म, मगर अगर कोई ऐसा वक्त आया जहां छोटी मोटी टिल्ट की जरूरत है, हाँ। छोटे मोटे धक्के की जरूरत है, छोटे मोटे सिलेक्शन की जरूरत है, तो वहां काम आ सकता ठीक है, सिलेक्शन में काम आ सकता है। ओके।